السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ کیا فرض جماعت قائم ہو جانے کے بعد پیچھے سنت پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں واضح احادیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت کہہ دی جائے تو فرض جماعت کے علاوہ، فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اس بیچ میں انسان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ کوئی دوسری نماز کے اندر مشغول ہو جائے اور فرض جماعت چل رہی ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، ان رجلا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد آتا ہے، وقد اقیمت الصلاۃ، اور اقامت کہہ دی گئی ہے، مسجد کے اندر آتا ہے اور وہ نیت باندھ لیتا ہے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نماز مکمل کی تو اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، الصبح اربعا، الصبح اربعا، کیا صبح کی نماز 4 رکعت نازل ہو گئی ہے؟ 4 رکعت نازل ہو گئی ہے، یعنی کہ جب جماعت چل رہی ہے تو تم اپنی جماعت کے اندر شامل ہو، اپنی نماز کے اندر شامل ہو، تو کیا 4 رکعت نازل ہو گئی ہے؟ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ فرض جماعت قائم ہو اور پیچھے لوگ سنت پڑھتے رہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن شرجس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر آتا ہے اور مسجد کے ایک جانب میں، ایک کونے میں، ایک گوشے میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد اس شخص کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فلان بأی صلاتین اعتددت، تم کون سی نماز کو تم شمار کرو گے؟ تم جو اپنے ساتھ نماز پڑھے ہو، اکیلے نماز پڑھے ہو، اس نماز کو تم شمار کرو گے یا جو ہمارے ساتھ پڑھے ہو اس نماز کو شمار کرو گے؟ ہوا یہ تھا کہ وہ شخص مسجد کے اندر آتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون سی نماز کو شمار کرتے ہو؟ تم نے اکیلے جو نماز پڑھی ہے اس نماز کو تم شمار کرو گے یا پھر تم نے ہمارے ساتھ جو نماز پڑھی ہے اس نماز کو شمار کرو گے؟ تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ فرض جماعت قائم ہو تو اس کے بعد لوگ سنت پڑھتے رہیں۔ تو فجر کی سنت کی اتنی اہمیت ہے، تو اب کیا کیا جائے فجر کی سنت کے لیے؟ تو فجر کی سنت کی قضا کے لیے 2 وقت بتائے گئے ہیں کہ فجر کی سنت کی قضا آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تو فوراً جماعت ختم ہونے کے بعد، فجر کی جماعت ختم ہو گئی، اس کے فوراً بعد آپ فجر کی جماعت کی قضا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد کے اندر ایک شخص آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، جماعت قائم ہو جانے کے بعد، جماعت ختم ہو چکی ہے، اس کے بعد وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کے بعد کون سی سنت پڑھ رہے تھے، یہ کون سا طریقہ ہے، کیونکہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا تو صحابی رسول کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت کو اب تک ادا نہیں کیا تھا، اسی کو میں ابھی ادا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ یہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ فجر کے بعد انسان سنت ادا کر سکتا ہے اگر کسی کی سنت چھوٹ چکی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور وقت ہے جو فجر کی سنت کو انسان ادا کر سکتا ہے، وہ کب کر سکتا ہے؟ طلوع شمس کے بعد، جب سورج نکل جائے اس کے بعد اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے روایت ہے، من لم یصلی رکعت الفجر فلیصلیھا بعدما طلعت الشمس، جو شخص فجر کی سنت کو نہیں پڑھ پاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد اس سنت کو ادا کر لے۔ تو یہ 2 اوقات بتائے گئے ہیں سنت کے ادا کرنے کے، اور جو افضل وقت ہے سنت کو ادا کرنے کا وہ تو وقت پہ ہی ہے، لیکن اگر قضا ہو جائے تو اس قضا کو کب ادا کیا جائے؟ فجر کے نماز کے فوراً بعد بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اور طلوع شمس کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں، اور افضل یہ ہے کہ طلوع شمس کے بعد ادا کیا جائے، یہ افضل طریقہ ہے اگر کسی کی سنت چھوٹ چکی ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلے آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔